آج ہم آپ کو سورہ کوثر کی حیران کن معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یقین مانیں اپنے ثواب کی نیت سے بہت پڑھا ہوگا اس سورت کو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک زبردست قسم کا ریاضی دان ہے، بڑی حکمت کے ساتھ حساب و کتاب رکھتا ہے. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چھوٹی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس طرح حساب و کتاب رکھتا ہے. دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشن فی سیکنڈ میں کرتا ہے، اور جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک میں موجود ایک سورت ایسی بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید کمپیوٹر بھی زیرو ہے. سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی اس چھوٹی سورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے موجود ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے زیرو ہے. دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کی یہ سورت جو صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں موجود حروف کی تعداد بھی 10 ہے. اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف پتہ ہے کتنے ہیں؟ 10 ہیں. پھر آخری آیت کی حروف کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ 10 ہے. کمال کوڈنگ ہے نا. جو حروف اس صورت میں صرف ایک مرتبہ ریپیٹ ہوئے ان کی تعداد 10 ہے. اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، جو 10 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، 10 ہے. اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے، جو کہ حروف ہجا میں پتہ ہے کتنے نمبر پہ شمار ہوتا ہے؟ 10ویں نمبر پر ہوتا ہے. قرآن مجید کی وہ صورت جو صرف را پر اختتام پذیر ہوتی ہے، ان کی تعداد پورے قرآن مجید میں 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے. اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اینڈ قاف پر ہوتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں. جیسے کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس صورت کے ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام دی اینڈ قاف پر ہوتا ہے، اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے. دوستو، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف قاف کی نیومیریکل ویلیو پتہ ہے کتنی ہے؟ 20 ہے، جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے. تو 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں یعنی اس کو ڈیوائیڈ کریں تو کیا بنے گا؟ 10 بنے گا. قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے. اب غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر 10واں ہی آتا ہے، جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بھی 10 ہے. پورے قرآن مجید میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوا ہے. پہلے سورہ قدر ہے، پہلی صورت جو کہ قرآن پاک میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورت الکوثر ہے جو قرآن میں 108 نمبر پر موجود ہے. اب ان دونوں صورتوں کے درمیانی صورتوں کی تعداد پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ 10 ہے. قرآن کی 97ویں صورت یعنی سورہ قدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ قدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوتی ہے اور سورۃ الکوثر قرآن میں موجود دوسری آیت ہے جس کا آغاز حرف انا سے ہوتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے. اس طرح سورہ قدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورۃ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو صرف را سے شروع ہوتے ہیں. قرآن کی سورہ نمبر 97 یعنی سورہ قدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، اور اس پوری سورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کی اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، اور یہ شان صرف میرے اللہ کی ہے جس نے اس چھوٹی سورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو ڈیزائن کیا، جمع کیا
کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں، آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوں گی؟ یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ جائے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں پر جو کچھ بھی نازل کیا، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، صدقہ جاریہ سمجھ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس صورت کو پہلے ثواب کی نیت سے پڑھا ہو، آپ کے دوسروں سے شیئر کرنا کسی کی زندگی اور کسی کا دل بدل سکتا ہے۔